इनके खिलाफ भी जो है फतवा जारी होना चाहिए कुफ्र का। और ये काफिर हैं, जब ये श्री राम को नहीं मानते हैं तो ये भी काफिर हैं। श्री राम हमारे पूर्वज थे, महापुरुष थे, हमारे नबी थे, उनको मानना होगा। श्री राम के नारे लगाने में कोई हरज की बात नहीं है। जो उलमाए दीन श्री राम के नारों पर आपत्ति जता रहे हैं और कुफ्र का फतवा जारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। श्री राम हमारे पूर्वज थे, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। और श्री राम के नारों पर यदि कोई मौलाना कोई उंगली उठाता है तो उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी। और यदि कोई मौलाना किसी राष्ट्रवादी मुसलमान के खिलाफ और श्री राम के नारा देने वाले के खिलाफ कोई फतवा जारी करेगा तो उस हाथ को भी उखाड़ लिया जाएगा। और अगर कोई मौलाना राष्ट्रवादी मुसलमान के खिलाफ कोई बयान जारी करेगा या बयान देगा, उसकी मुंह में हाथ डालकर उसकी ज़बान। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान आरिफ रज़ा कादरी एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। आज ये वीडियो को लेकर के हाज़िर आने का मकसद ये है कि कुछ लोग सुन्नियों को बदनाम करने की बड़ी बड़ी साजिशें रच रहे हैं, जबकि वो ख़ुद के हालात का जायज़ा नहीं ले रहे हैं और ख़ुद कहते हैं कि औलिया अल्लाह से मांगना शिरक है, मज़ारात पे जा कर के कब्र के पुजारी हैं। सुन्नियों को इस तरीके से अलक़ाबात से उन्हें बदनाम किया जाता है। इसमें काफ़ी तरह की वीडियो भी हाज़िर आई हैं, मैं वीडियो दिखाऊंगा स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि सुन्नियों को बदनाम करते फिरते हैं और बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से राम मंदिर की प्रचार जो कर रहे हैं, राम राम के जो नारे जप रहे हैं, दरगाहों और मसाजिद पे जो नाम के नारे लगाने की अपील जो कर रहे हैं, उनके बारे में क्या ख़याल है। और हमारे साथ जुड़े हैं हज़रत अल्लामा साबिर रज़ा मुहिब्बुल कादरी साहब किबला मदज़िल्लहु नूरानी। हज़रत से जानेंगे इसके बारे में। तो हज़रत नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। जहाँ तक अहले सुन्नत व जमात पर ये इल्ज़ाम लोग आयद करते हैं कि ये कब्र परस्त हैं, कब्र के पुजारी हैं, दरअसल ये लोग जहालत में हैं, ये इनकी हिमाकत है या फिर बहुत बड़ी अज़बियत के शिकार हैं। दिलों में कहीं न कहीं निफाक है और अकायद व नज़रियात दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त ये है कि अहले सुन्नत व जमात का कोई भी फ़र्द न तो कब्र परस्त है, न साहिब कब्र की पूजा करता है। हमारे यहाँ जो हमारा अक़ीदा है, नज़रिया है कि पूजा, इबादत, बंदगी सिर्फ़ एक खुदा की जाती है। बाज़ जाहिल किस्म के लोग आरास में मज़ारात पे हाज़री देते वक्त जब साईं करते हैं और ऐसा लगता है कि ये सजदा रेज़ है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। वो सजदे में नहीं होते बल्कि झुककर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। इल्म से ना बलद ना आशना होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही झुक जाते हैं, जिसको हमारे अकाबिर ने, असलाफ़ ने, उलमाए अहले सुन्नत ने गलत लिखा है, गलत कहा है। सजदा गैर खुदा को करने की दो सूरत बनती है। अगर कोई किसी मज़ार पे जाकर साहिब मज़ार के पास सजदे ताबुदी इबादत की नीयत से सजदा करता है तो वो सीधे सीधे मुशरिक हो जाता है, दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। और सजदे ताज़ीमी जो पहली शरीयतों में जायज़ रही है, लेकिन शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में ये मनसूख है, जायज़ नहीं है। अगर कोई सजदे ताज़ीमी करता है तो यह हराम है। इस हवाले से अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ यही है। रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जानवर ने, ऊँट ने आकर सजदा किया था, तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम तो इससे ज़्यादा
حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے منع فرمایا کہ شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، روا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ بیویوں کو، عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، تو سجدہ کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے قاری صاحب کہ سجدے کے کچھ بنیادی شرائط ہیں۔ یہ الزام تراشی کرتے ہوئے، بہتان ترازی کرتے ہوئے لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ سوء ظن کے شکار ہیں یہ لوگ۔ عداوت نے انہیں اس موڑ پہ لا کر کھڑا کیا ہے کہ سجدے کے لیے 7 ہڈیوں کا لگانا زمین پہ ضروری ہے، لیکن کوئی بھی مرد مومن مسلمان ایسا نہیں کرتا، اس لیے قبر پرست کہنے کا الزام ہی غلط ہے۔ رہی بات کہ مزارات پہ جانا، تو قبرستان کی حاضری کے لیے خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تاکہ بندہ آخرت کو یاد کرے، اپنی فکر کرے، اچھے اعمال انجام دے۔ اور صالحین کے مزارات پر جو ہم اور آپ جاتے ہیں، اس حوالے سے کتب احادیث میں، تاریخ میں، حتیٰ کہ فقہائے کرام نے بھی لکھا ہے، شامی وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی قبروں پر حاضری دیتے تھے۔ سرکار حاضر جایا کرتے تھے۔ اور پھر آپ میں مجتہدین میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم کے مزار پر حاضری دیتے تھے۔ اس لیے مزارات پہ حاضری دینا یہ خوش عقیدہ مسلمانوں کی علامت ہے، نشانی ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جانا چاہیے۔ دوسری بات، رام رام کے نعرے لگاتے ہیں، اصل میں ان لوگوں کا کوئی دین نہیں ہے، دھرم نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، یہ دین کے نام پر فراڈ کرتے ہیں۔ ایسے ان کے آبا و اجداد بھی تھے۔ اب تعلقات، رواداری، ہمدردی، خیر خواہی، بھائی چارے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ، کیونکہ رام جو ہے غیر مسلموں کے ہاں اس کی حیثیت ایک بھگوان کی ہے، وہ بھگوان کہتے ہیں، ایشور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہاں رام تاریخ میں کوئی شخص ہے جو گزرا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو ہمارا معبود ایک ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ ہے۔ اس لیے ہمیں کسی اور کے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا نظریہ ہمیں قرآن نے کھل کر واضح کیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اس لیے اب کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم رام رام الاپتے رہیں، رام رام کے نعرے لگاتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ استعانت کے حوالے سے، مدد کے حوالے سے، تو اولیاء کرام سے جو ہم مدد مانگتے ہیں تو قطعاً انہیں خدا سمجھ کر نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ استعانت، مستعان حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن جس طریقے سے قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو، تو یہاں تو سیدھے سیدھے صبر سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ صبر جو ہے، نماز جو ہے، غیر خدا ہے، مدد اس سے نہیں مانگی جاتی ہے۔ اس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے مدد طلب کرو، ٹھیک ہے۔ یہی ہے کہ ہم اولیاء صالحین کے مزارات پر جو حقیقی معنوں میں غیر اللہ ہیں، اللہ کے غیر ہیں، ان کے وسیلے سے مدد مانگتے ہیں۔ جو کسی بھی صورت، اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو مدد مانگنے پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کا دھرم، ان کا مذہب، خود علماء دیوبند کا اس حوالے سے جو اپنا نظریہ ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کے ہاں اس قدر تضاد ہے کہ نہ کہیں یہ بھی مدد کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر میں یہ انکار کرتے ہیں اس لیے کہ رنگ بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور جس جگہ پہ جہاں لوگوں کی اکثریت جس تناظر میں دیکھا اسی تناظر میں اپنے آپ کو یہ ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ابن الوقت ہوتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ابھی ملا جی نے ابھی آپ کہہ رہے تھے، وہ سہارنپور سے دیوبند سے اعلان کیا ہر گھر میں دیپ جلنے چاہیے، رام رام کے نعرے لگنے چاہیے، تو مقصد اس کا کچھ اور نہیں ہے، بس یہی ہے کہ یہ حکومت کے زرخرید غلام ہیں، انہیں دین کی اہمیت معلوم نہیں ہے، دین کا سودا تو یوں بھی انہوں نے کر ہی لیا ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ ہے کہ اس آڑ میں ان کو کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ مال و دولت کے حریص ہیں۔ ہماری جماعت اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم، سلطان المناظرین، رئیس القلم، حضرت قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے دور میں کتاب لکھی تھی زلزلہ۔ زلزلہ جب آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ان کے عقیدے میں کس قدر تضاد ہے، مطلب متضاد عقائد و نظریات یہ رکھتے ہیں۔ ایک ہی چیز اپنے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے جائز سمجھتے ہیں، وہی چیز دوسروں کے لیے ناجائز سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا اپنا نظریہ ہے، یہ ان کا اپنا دین ہے، اپنا دھرم ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں رام اوم کے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رام جن کے ہیں میں ان کے تعلق سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، کہتا بھی نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کے لیے ان کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اور قرآن کریم میں کھلے لفظوں میں سورہ کافرون آپ پڑھ کر دیکھیں، قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، محبوب آپ فرما دیجئے ہم جس کی عبادت کرتے ہیں تم نہیں کرتے ہو، تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں ہم جن کی عبادت کرتے ہیں وہی ایک خدا ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے، اسی کی بندگی کی جائے۔